جو آپ کے استاد ہیں ان کا آپ موازنہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے کر رہے ہیں یا مفتی تقی صاحب سے کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، ان میں عوامی پرسپشن بے ادب اور با ادب ہونے کا کس کے تعلق سے ہے؟ تو جو عوامی پرسپشن ہے وہ آپ انجینئر کو ایک طرف بٹھا لیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو دوسری طرف بٹھا لیں، انجینئر کو ایک طرف بٹھا لیں اور مفتی تقی صاحب کو آپ دوسری طرف بٹھا لیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو انجینئر کے کمرے میں بیٹھ کر اس سے علم حاصل کر رہا ہوگا نا، وہ بھی یہی کہے گا بھائی مفتی تقی صاحب کی جو زبان ہے وہ زیادہ دھلی صاف ستھری ہے، جیل میں جانے سے پہلے ہاف کمپرومائز ہو، جیل میں آنے کے بعد فل کمپرومائز ہو۔ ایسے آدمی کے بارے میں کہاں تک حسن زن رکھے بھائی؟ حسن زن کا کوئی موقع تو دے ہمیں، ہم تو چاہتے ہیں حسن زن رکھے، وہ بندہ موقع ہی نہیں دیتا۔ مفتی شمائل کی ڈیبیٹ ہوئی، آگ کس کو لگی؟ انجینئر کو۔ بھائی تجھے آگ کیوں لگ رہی ہے؟ بھائی پاکستان میں اگر یہ ڈیبیٹ ہو دونوں کے اوپر 295 سی لگ جاتی اور مفتی شمائل پہ تو 295 اے لگتی۔ یعنی ڈیبیٹ ہوئی ایسی کہ جس کو غیر مسلموں نے جس کے اثر کو محسوس کیا، عرب نے محسوس کیا، عجب نے محسوس کیا، آگ لگی تو ایک ہی جگہ اور وہ ہے جہلم۔ کہ ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے ہمارے استاذ محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر پاکستان میں ایک کنٹروورشل سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر گستاخی کا فتویٰ لگایا گیا اور اس پر ان کے بعد 295 سی بھی لگائی گئی۔ ان کی گرفتاری کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب اور دیگر اسکالرس نے نہ صرف ویڈیو کے اندر بلکہ باقاعدہ تحریری فتوے لکھ کر انجینئر صاحب کے دفاع کیا اور یہ کہا کہ انجینئر صاحب نے گستاخی نہیں کی، اور اس میں سب سے بڑا نام جامعہ بنوریہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، انہوں نے بھی فتویٰ دیا۔ ابھی تک ہم نے آپ کی رائے اس کے حوالے سے نہیں سنی کہ کیا آپ کے نزدیک؟ میں نے کئی مرتبہ اس تعلق سے رائے دی ہے، ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ میں نے رائے دی ہے۔ میں نے یہ بات کہی ہے کہ میں اس کو گستاخی نہیں مانتا ہوں، گستاخی ایک بڑا ورڈ ہے، میں اس کو بے ادبی مانتا ہوں۔ جو کہنے کا طریقہ ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کے استاذ محترم جو ہیں وہ کہنے کے طریقے سے واقف نہیں ہے، سارا مسئلہ ہی یہی ہے۔ تو اگر وہ کہنے کے طریقے سے واقف ہو جائیں تو ان کے دسیوں مسائل حل ہو سکتے تھے۔ دیکھیں تنقید سے کوئی نہیں روکتا، ہم بھی تنقید کرتے ہیں، آپ بھی تنقید کر سکتے ہیں، آپ کے استاد بھی تنقید کر سکتے ہیں، کوئی بھی تنقید کر سکتا ہے، نو پرابلم۔ تنقید تنقیس نہیں ہونی چاہیے۔ ایشو یہاں ہوتا ہے جب آپ تنقید کو تنقیس میں بدل لیتے ہیں اور بازاری زبان آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر اس تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو گستاخی نہیں مانتا ہوں، میں اس کو بے ادبی مانتا ہوں۔ رہی یہ بات کہ کیا قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی یا نہیں، ظاہر ہے کہ میں چونکہ پاکستان کے قانون کا ماہر نہیں ہوں، اس تعلق سے میں نے اس وقت بھی کوئی رائے نہیں دی تھی کہ یہ قانون ان کے اوپر صحیح دفعہ صحیح لگی یا نہیں لگی۔ I don't know، میں اس کے بارے میں اپنے آپ کو کیپیبل بھی نہیں پاتا ہوں، لیکن اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کو میں نے گستاخی نہیں بے ادبی میں قرار دیا تھا، اور شاید یہ میرا ہی موقف ہے۔ دونوں کے درمیان کسی نے ابھی تک میں نے کم سے کم نہیں دیکھا کہ فرق کیا ہو کہ گستاخی ایک الگ چیز ہے اور بے ادبی ایک الگ چیز ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مفتی صاحب چلیں، آپ نے یہ چیز تو کلیریفائی کیا کہ آپ اس کو گستاخی نہیں مانتے، آپ نے بے ادبی کا حکم لگایا، لیکن آپ کی بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے ہم نے نیوز کے اندر بھی کور کی تھی، آپ نے بھی وہی بات لیکن ڈیفرنٹ ایک پیغمبر کے لیے کہی تھی۔ تو آپ کی وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بے ادبی پر مبنی کیوں نہیں ہے، اور انجینئر صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بے ادبی پر مبنی کیوں ہے؟ آپ پورا اسٹیٹمنٹ اگر چلائیں گے، اگر صرف آپ یہی میرا وہ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کا چلائیں گے تو شاید کوئی بھی آدمی یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ اس کو بے ادبی کے زمرے میں رکھا جائے کہ باد ادبی کے زمرے میں۔ لیکن اگر آپ پوری بات میری چلائیں اور پوری بات ان کی چلائیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا میں نے انجینئر صاحب کی طرح یہ بات کہی کہ ایک عورت جو اہل کتاب ہے اور وہ شان رسالت میں گستاخی بھی کر رہی ہو، اس سے بھی ایک مسلمان کی شادی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بات میں نے کہی کہیں؟ اب یہ ہے بے ادبی کہ آپ ایک گستاخ کو، گستاخ رسول کو، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اور فلاں 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 کہہ رہی ہو، یہ جو سینیریو ہے نا، یہ میں نے نہیں دیا، میں نے یہ کہا کہ بھائی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فلاں فلاں کہتے ہیں، اور اس کے ہمارے پاس حوالے موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پورے تاریخ اتنے حوالے موجود ہیں کہ آپ کو اگر میں دیتا چلے جاؤں تو وہ سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا۔ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہسٹوریکل فیکٹ نہیں بیان کر رہے ہیں، ایک سمجھ لیں ہائپوتھیٹیکل سچویشن بیان کر رہے ہیں۔ اس ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں وہ ایک عورت کی زبان سے جو ایگزسٹ نہیں کرتی، کہیں اللہ عالم کہاں ہے ان کے دماغ میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس سے وہ فلاں 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 الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نکلوا رہے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ دونوں اسٹیٹمنٹ ایکول ہے؟ مفتی صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو میں نے سٹیٹمنٹ دی تھی مسیحیوں کے حوالے سے اس کا بھی ثبوت ہے، اور باقاعدہ جو ان کے وکلاء ہیں نہیں اس کا ثبوت بتائیں نا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت بتائیں نا کہ ایک مسلمان کا نکاح ایک
کتابیہ سے کہ جو شان رسالت میں گستاخی کرتی ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فلا فلا لفظ بولتی ہے، اس سے نکاح جائز ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ جی جی، یہ تو ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے نا. جی جی، اگر ان کی اس سٹیٹمنٹ کو اسپیسیفک کر دیا جائے اس اینٹی کرائسٹ والے ورڈ کے ساتھ، اور اس گستاخی کے لفظ کو عقیدتاً گستاخی کے زمرے میں لیا جائے، تو کیا تب بھی وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں؟ What do you mean عقیدتاً گستاخی؟ What does that mean? یعنی کہ اگر انجینئر صاحب نے یہ چیز بیان کی ہے کہ مسیحی عورت نبی الاسلام کو نعوذ باللہ اینٹی کرائسٹ مانتی ہے، تو وہ مانتی نہیں، کہتی ہے. جی کہتی ہے. ہاں بالکل بالکل، آئی ایگری ود یو. ہاں، یہ ایک عقیدتاً گستاخی ہے. یعنی کہ ایک ہوتی ہے حقیقی گستاخی، یعنی کہ میں توہین آمیز الفاظ استعمال کروں گا جو کہ کہنا تو حقیقی گستاخی ہے نا. ایک تو یہ کہ اپنے دل میں اس نے رکھا ہوا ہے. بھائی ظاہر ہے کہ جو آدمی نکاح کر رہا ہے اسے کیا پتا کہ سامنے والی کے دل میں کیا ہے. وہ اس نے اپنے دل میں کوئی چیز چھپا رکھی ہے، وہ اللہ جانتا ہے، وہ جانتی ہے، یہ بندہ نہیں جانتا. ایک یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے، یہ جو کہہ رہی ہے نا، یہ عقیدتاً گستاخی نہیں ہے، یہ حقیقتاً گستاخی ہے. اچھا جی، یعنی کہ آپ کی سٹیٹمنٹ کو بھی پہلے ہم لازم مان لیتے ہیں کہ وہ بھی جو آپ نے یہودی عورت کے حوالے سے بات کی تھی وہ بھی ماننے کی حد تک قبول کی. میں نے یہودی عورت کی بات، اچھا اس میں بھی فرق ہے. آپ کے یہاں پاکستان، آخر آپ تو پاکستان کے نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں جو مسیحی برادری تھی، کیا انہوں نے انجینئر کے آپ کے استاد کی اسٹیٹمنٹ کو کنفرم کیا کہ ہاں جی ہم ایسے ہی مانتے ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو خاموش ہیں. وہ خاموش نہیں، رد کیا. صحیح سے ریپرزینٹ کریں آپ اپنے استاد کو. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کہتے. اب مجھے بتائیں کہ یہودیوں، نہیں انہوں نے رد کیا، انہوں نے کہا ہم مانتے ہی نہیں. بھائی آپ کی یہ کیا بات کر رہا ہے؟ یہودیوں سے اگر آپ پوچھیں آج بھی تو بتائیں وہ اینٹی کرائسٹ کس کو کہتے ہیں؟ میں اگر کرتا ہوں آپ کی بات سے، وہ چاہے امریکہ میں رہ رہے ہوں یہودی یا رہ رہے ہوں وہ کسی اور عیسائی ریاست میں، حالانکہ عیسائی ریاست وجود نہیں رکھتی ہے، لیکن چلو کہیں بھی رہ رہے ہوں جہاں عیسائیوں کا غلبہ ہو، وہ تو کھلم کھلا کہتے ہیں. جی جی، مفتی صاحب آپ نے جو ابھی جسٹ ایک ویڈیو کا ریفرنس دیا تھا ہمارے عیسائی پادری کا، تو انہوں نے تو ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم اینٹی کرائسٹ نہیں مانتے. لیکن عیسائیوں کے اگر لٹریچر کو دیکھا جائے، جیسے کہ آپ نے بھی اپنے پروگرام میں یہودیوں کے لٹریچر کا ریفرنس دیا تھا، تو میں نے اسی لیے کہا کہ میں اس کو گستاخی نہیں مانتا ہوں. میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں وہ لٹریچر موجود ہے، اسی لیے میں اس کو، انہوں نے کہا، انہوں نے ایک بات نقل کی ہے، لیکن نقل کرنے میں جو ادب ملحوظ ہونا چاہیے وہ ادب نہیں ملحوظ رکھا. اور یہ میری پوزیشن آج کی نہیں ہے، روز اول سے یہی پوزیشن ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں نے اپنی پوزیشن بدل لی. مفتی طارق مسعود کا فتویٰ میرے سامنے نہیں ہے، ہاں ان کی ویڈیو شاید میرے سامنے میں نے دیکھی تھی کئی عرصے پہلے. جامعہ بن نوریہ نے کوئی فتویٰ دیا یا آپ سے مجھے پتہ چل رہا ہے، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح کے فتاویٰ علماء کی طرف سے موجود ہیں، میں تو تائید کرتا ہوں کہ گستاخی نہیں ہے، بے ادبی ہے. اور میں نے جو گفتگو کی ہے اس میں کہیں آپ دکھا دیں کہ یہ بے ادبی ہے. جی جی بالکل. اگر میں اس کیس کو مزید اسپیسیفک لے کر آ جاؤں کہ اگر صرف انجینئر صاحب یہ بات کریں کہ جو مسیحی عورت ہیں، آپ ایک کام کریں نا آسانی کے لیے، انجینئر صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ ابھی چلائیں. وہ تو مجھے یاد تو ہے لیکن ابھی چلانا میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا. پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. اب لوگ جا کر دوبارہ وہ اسٹیٹمنٹ تو دیکھیں گے نہیں، میری اور آپ کی بات ہی سنیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. وہ اسٹیٹمنٹ سامنے لائیں تو پتہ چلے گا، پھر میرا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے لائیں. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نہیں، بات تو صحیح ہے آپ کی، لیکن میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا. چلے ہم اس کو کوئی بات نہیں، لیکن اب یہ مت کیجیے گا کہ بعد میں ایڈیٹنگ کر کے دونوں لگا دیں، چونکہ مجھے پھر کہنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. ہاں بالکل نہیں، میں اس چیز کا خاص خیال رکھتا ہوں. جی بہرحال جی ہم اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں. جو آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے وضاحت دی تھی، اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی یہودیوں کے حوالے سے، وہاں پر نعوذ باللہ اور الیاعوذ باللہ جیسے کلمات استعمال کیے تھے. اور یہ چیز اور یہ کلمات جو ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ کو بے ادبی پر مبنی ہونے سے بچاتے ہیں. اور آپ نے جی بالکل، لیکن میرا سوال یہ ہے، ڈاؤٹ یہ ہے کہ کیا نقل کفر سے پہلے اس طرح کے جو جملے ہیں نعوذ باللہ الیاعوذ باللہ کرنے سے پہلے اللہ پاک نے ہمیں یہ پابند کیا ہے کہ جب کبھی بھی ہم نقل کفر کریں گے تو یہ جملے استعمال کرنے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہو. ہمارے یہاں ایک جو سمجھ لیجئے کہ شریعت کے جو مصادر ہیں ان میں قرآن کے علاوہ سنت مصدر ہے، اسی طریقے سے اجماع مصدر ہے، عرف مصدر ہے. تو لوگوں کا جو عرف ہے، خصوصاً جب معاملہ ادب کا آتا ہے تو ادب کے امور عرف سے طے ہوتے ہیں.
ہمارا جو مسلمانوں کا عرف ہے، اور صرف انڈین پاکستانی مسلمانوں کا نہیں، پوری امت مسلمہ کا جو عرف ہے، اس لیے میں اس کو اگر اجماع کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی باتیں خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جس سے کفر لازم آ رہا ہے، تو اس میں عیاذ باللہ العیاذ باللہ ضرور نقل کرتے ہیں. اب آپ یہ کہ قرآن میں تو ہے نہیں، تو قرآن کا قائل تو اللہ ہے نا، وہ کائیں کو العیاذ باللہ کہے گا؟ یہ تو ہمارے لیے ہے ادب. جی جی، ایک اور چیز کلیئر کر دیں کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، روایتی علماء کرام ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے بائبل سے قرآن تک، اسی طرح سے اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی کتابوں کے اندر جب نقل کفر کیا ہے تو وہاں پر یہ آپ والی شرائط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. ایون ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ کی ایک ویڈیو موجود ہے، وہاں پر بھی وہ آپ والی بات کرتے ہیں یہودیوں کے حوالے سے، لیکن وہ بھی یہ الیاؤز باللہ ناؤز باللہ جیسے کلمات استعمال نہیں کر رہے. کہ تو کیا اب وہ بھی نبی اسلام کے بے ادب ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. ان کتابوں میں، حالانکہ اس وقت مفتی تقی صاحب کی جو کتاب ہے، کیا نام بتایا آپ نے؟ بائبل سے قرآن تک. بائبل سے قرآن تک. اگر آپ اس کے مقدمے ہی کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اسی کتاب کے مقدمے میں، اب اس کے اندر مان لیجیے 1000 کفر لکھے ہوئے ہیں عیسائیوں کے، تو اب 1000 مرتبہ تو العیاذ باللہ نہیں آئے گا نا. لیکن اگر اجمالاً مان لیجیے کسی بات کو ایک شخص یہ نقل کرتا ہے کہ عیاذ باللہ مسیحیوں کے یہ کفری عقیدے ہیں، اور یہاں ہم ان کا جواب دیں گے، تو بس کافی ہو گئی بات، چونکہ اسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو ایک جگہ نہیں، 10 جگہ مفتی تقی صاحب نے یہ بات لکھی ہوگی. باقی ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہزاروں ویڈیوز ہیں، میں نے ان کی اتفاق سے کوئی ویڈیو مکمل نہیں دیکھی ہے، بہت ساری شارٹ ویڈیو ضرور دیکھی ہیں، تو ان کے بارے میں تو میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے بہت سے موقعوں کے اوپر عیاذ باللہ یا العیاذ باللہ یا کوئی اور طریقہ ادب کے ملحوظ رکھنے کا کیا ہوگا، اور میں ان کو اسی لیے بے ادب نہیں سمجھتا ہوں. ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انجینئر جس کا جو آپ کے استاد ہیں، ان کا آپ موازنہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے کر رہے ہیں یا مفتی تقی صاحب سے کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ ان میں عوامی پرسیپشن بے ادب اور با ادب ہونے کا کس کے تعلق سے ہے؟ جی جی، میں سمجھ رہا ہوں. نہیں سمجھ نہیں رہے، ذرا بتا بھی دیں. عوامی تاثر تو میرے خیال سے ڈٹرمائن نہیں کرتا. نہیں، ڈٹرمن کرتا ہے، عوامی تاثر ہی کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ ایک جب جنازہ جا رہا تھا تو لوگوں نے اس شخص کی تعریف کی جس کا جنازہ جا رہا تھا. آپ نے فرمایا وجبت، جنت واجب ہو گئی. یہ عوامی پرسیپشن ہے. دوسرے جنازے کے بارے میں جب لوگوں نے اس کی برائی کی تو آپ نے فرمایا وجبت، جہنم واجب ہو گئی. یہ عوامی پرسیپشن ہے. تو عوامی پرسیپشن بہت میٹر کرتا ہے. تو یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کی برائی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، لیکن یہ چیز بھی ڈٹرمن کرتی ہے. تو جو عوامی پرسیپشن ہے وہ آپ انجینئر کو ایک طرف بٹھا لیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو دوسری طرف بٹھا لیں، انجینئر کو ایک طرف بٹھا لیں اور مفتی تقی صاحب کو آپ دوسری طرف بٹھا لیں. دنیا میں کہتا ہوں کہ جو انجینئر کے کمرے میں بیٹھ کر اس سے علم حاصل کر رہا ہوگا نا، وہ بھی یہی کہے گا بھائی مفتی تقی صاحب کی جو زبان ہے وہ زیادہ دھلی صاف ستھری ہے، ان کے یہاں دوسروں کی تنقیص نہیں کی جاتی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں دوسروں کی تنقیص نہیں کی جاتی ہے، باوجود کہ بہت سے علماء نے ان سے اختلاف کیا، لیکن انہی علماء کے اساتذہ کو وہ شیخین کے نام سے یاد کرتے تھے. اس میں ایک شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی ہے اور دوسرے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہیں. تو جبکہ انہی کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب سے بہت سے یعنی تفسیری امور کے اوپر اختلاف کرتے تھے، اور یہ اختلاف تو امت میں چلتا ہی رہے گا. تو اختلاف اس طریقے سے ہوتا ہے، آستینے چڑھا کے گالیاں دے کر اختلاف نہیں ہوتا بھائی. تو جس آدمی کی زندگی بے ادبی سے عبارت ہو، یہاں پر آپ اس کے ادب کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جی جی، میں سمجھ گیا. آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ کی ساری ویڈیوز تو نہیں دیکھی، لیکن یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ الیاؤذ باللہ جیسے کلمات استعمال کیے ہوں گے. تو کیا یہ حسن ظن انجینئر صاحب کے حوالے سے بھی رکھا جا سکتا ہے؟ کیسے کروں؟ ایک میں نے پہلے کہہ دیا کہ پوری زندگی جس آدمی نے بے ادبی ہی کی ہو، تنقید کے نام پر تنقید کی ہو، جیل میں جانے سے پہلے ہاف کمپرومائز ہو، جیل میں آنے کے بعد فل کمپرومائز ہو، ایسے آدمی کے بارے میں کہاں تک حسن ظن رکھے بھائی؟ بالکل، میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ وہ بزرگوں اور بابوں حسن ظن کا کوئی موقع تو دے ہمیں، ہم تو چاہتے ہیں حسن ظن رکھے، وہ بندہ موقع ہی نہیں دیتا. جی جی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے ایک بات بتائیں، سن لیجئے، مفتی شمائل کی ڈیبیٹ ہوئی، آگ کس کو لگی؟ انجینئر کو. بھائی تجھے آگ کیوں لگ رہی ہے؟ بھائی پاکستان میں اگر یہ ڈیبیٹ ہو، دونوں کے اوپر 295 سی لگ جاتی، اور مفتی شمائل پہ تو 295 اے لگتی. اب مجھے بتائیں کہ جب یہ بات غلط ثابت ہو گئی کہ مفتی شمائل نے دستبوسی کی ہے، تو بھائی پوری عمارت آپ کی تو ڈھہ گئی نا. تو آپ ایک پبلک پلیٹ فارم پہ جہاں آپ کو ملینز آف لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ سارے ملینز لوگ میرے شاگرد ہیں، وہاں بیٹھ کر آپ جھوٹی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر کرنی ہے تو پہلے تحقیق کریں.
اب دیکھیں ڈاکٹر اسرار کے تعلق سے میں نے کوئی کہا تو نہیں کہ ہاں یا نہ, میں نے کہا میں نے دیکھا نہیں, آئی ڈونٹ نو. تو بالکل مجھے معلوم ہے کہ اس ویڈیو کو لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں تو دیکھیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کا. تو آپ ذمہ دار, آپ یعنی ڈیبیٹ ہوئی ایسی کہ جس کو غیر مسلموں نے جس کے اثر کو محسوس کیا, عرب نے محسوس کیا, عجب نے محسوس کیا. آگ لگی تو ایک ہی جگہ اور وہ ہے جہلم. ایسا کیوں ہوا؟ مجھے آپ جواب دیں اس کا کہ آپ کے استاد محترم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کیوں کمپرومائز ڈال رہا کہ شاید ان کو جو ہے وہ غلط خبر پہنچائی گئی کہ انہوں نے دست بوسی کی ہے, جبکہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں تھی. اگر یہاں ہے نا تو بھائی صاحب پھر بہت ساری چیزیں ان کو غلط ہی بتائی گئی ہیں اور انہی کو چلا رہے ہیں وہ. جی